وہ شہر جسے دنیا فن، محبت اور خوبصورتی کا مرکز کہتی ہے، وہ ایک ایسے واقعہ کا گواہ بنا جس نے فرانس کی ثقافتی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ دنیا کے سب سے مشہور میوزیم لاورے کو اچانک بند کرنا پڑا اور وجہ تھی ایک ایسی ڈکیتی جو کسی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں لگتی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح 9:30 بجے پیش آیا جب میوزیم کے دروازے عوام کے لیے کھل چکے تھے۔ لوگ وہاں پہ تصاویر لے رہے تھے، گیلریز کے اندر گھوم رہے تھے اور عین اسی وقت 4 نقاب پوش جو اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک حیران کن منصوبے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ چور دریائے سین کے قریب ایک مخصوص بالکنی تک پہنچنے کے لیے ایک گاڑی کے اوپر نصب میکینیکل لفٹ استعمال کر کے اوپر چڑھے۔ سڑک کے کنارے کھڑی اس گاڑی پر ایک فولادی سیڑھی نصب تھی جو براہ راست گیلری دا اپولو کی کھڑکی تک جاتی تھی، اور چند لمحوں بعد بیٹری سے چلنے والی ڈسک کٹر کی آواز گونجتی ہے اور موٹے شیشے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ چوروں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سیکیورٹی گارڈز کو دھمکایا اور انہیں عمارت خالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے انتہائی مہارت سے 2 شیشے کی الماریوں کے تالے توڑے اور فرانس کی انمول شاہی زیورات جو تھے وہ اپنے قبضے میں لے لیے۔ 10 منٹ کے اندر وہ سب کچھ کر گئے جو کئی فلموں کے کرداروں کو بھی ممکن نہیں لگتا۔ وہاں کی وزارت ثقافت کے مطابق جیسے ہی میوزیم کا الارم بجا، عملے نے فوری طور پر سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دی اور تمام جو وہاں پہ لوگ تھے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ چوروں نے فرار ہونے سے پہلے اپنی گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی تاکہ شواہد مٹ جائیں، لیکن ایک حاضر دماغ میوزیم اہلکار نے بروقت مداخلت کر کے یہ کوشش ناکام بنائی۔ فرانس کی وزیر ثقافت انہوں نے بتایا کہ ویڈیو فوٹیج میں صاف نظر آتا ہے کہ ماسک پہنے چور مکمل اطمینان کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور جیسے انہیں ہر لمحے کا اندازہ تھا، وہ پرسکون انداز میں الماریوں کے پاس گئے، شیشے توڑے، زیورات سمیٹے اور پھر بائکس پر بیٹھ کر فرار ہو گئے، گاڑی وہیں چھوڑ گئے۔ پیرس کی پولیس نے اس واقعہ کو ایک غیر معمولی اور پروفیشنل کارروائی قرار دیا، ایک ایسا جرم جو نہ صرف منظم تھا بلکہ اس انداز میں کیا گیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ابھی تک 8 شاہی زیورات کے چوری ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور یہ وہ زیورات ہیں جنہیں فرانس کی ثقافتی تاریخ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ فرانس کے لیے یہ ایک صرف چوری نہیں بلکہ اس کے وقار کے اوپر ایک زخم کی طرح ہے۔ وہی لاوے میوزیم جس میں مونالیزا جیسی شاہکار پینٹنگ محفوظ ہیں، آج اپنی سیکیورٹی پر یہ سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ واقعے میں خوش قسمتی سے کسی شخص کو کوئی چوٹ نہیں آئی، مگر جس انداز میں یہ سب کچھ ہوا اس نے فرانسیسی حکام کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر ثقافت کہتی ہیں کہ یہ کارروائی مکمل پرسکون، بغیر کسی تشدد کے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ہوئی ہے۔ چور نہ گھبرائے تھے نہ جلدی میں تھے اور وہ ایسے چل رہے تھے جیسے میوزیم کے نقشے ان کے ذہن کے اندر ہوں۔ اس نے چوروں کو منظم، ماہر اور پہلے سے تیار کردہ منصوبے کے تحت کام کرنے والا گروہ قرار دیا۔ اس وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرار کے لیے 2 تیز رفتار بائکس کا بندوبست پہلے ہی تھا۔ جیسے ہی وہ زیورات لے کے نکلے، بائکس پہ سوار ہوئے اور پیرس کی گلیوں میں غائب ہو گئے۔ تحقیقات کرنے والی ٹیم اب 4 مشتبہ افراد کی تلاش میں ہے۔ پولیس CCTV فوٹیج کے ہر فریم کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ ان کے فرار کے راستے، استعمال ہونے والی گاڑی اور ممکنہ مددگاروں کا سراغ لگایا جا سکے۔ فرانس کے وزیر داخلہ کے مطابق یہ کارروائی اتنی برق رفتاری سے کی گئی کہ پوری چوری 7 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہی رفتار ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، مگر یہاں یہ سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے۔ ایک آئی وٹنس جو وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا کہ جیسے ہی الارم بجا تو وہاں پر موجود وزٹر تھے، ان کو میوزیم سے باہر نکالا جانے لگا۔ وہاں اچانک افراتفری پھیلی، کچھ لوگ بھاگنے لگے، کچھ سمجھ ہی نہ سکے کہ ہوا کیا ہے۔ چند منٹ بعد جب پولیس پہنچی تو دروازے بند کر دیے گئے اور وہی گریٹر لاوے میوزیم جو عام دنوں میں لوگوں سے بھرا ہوتا تھا، ایک لمحے میں خاموشی اور خوف میں ڈوب گیا۔ پولیس کی گاڑیاں ارد گرد ہیں اور اندر وہی گیلری ہے جہاں کچھ وقت پہلے تک دنیا کے قیمتی ترین زیورات اپنی چمک دکھا رہے تھے، اور اب وہ چمک ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ ڈکیتی پیرس کے دل پہ ایک ایسی ضرب کے ساتھ لگی جس نے نہ صرف سیکیورٹی نظام بلکہ فرانس کی ثقافتی وقار کو چیلنج کر دیا۔ اس داستان کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ کہ محض چوری نہیں تھی، فرانس کے ماضی سے جڑی ہوئی ایک تاریخی علامت کے اوپر حملہ تھا۔ چوری ہونے
ہونے والی آرٹ اشیاء کوئی عام زیورات نہیں بلکہ وہ ورثہ تھی جو فرانسیسی شاہی خاندان کی عظمت، اقتدار اور ثقافت کا نشان مانے جاتے تھے۔ ان میں وہ ہار اور تاج بھی شامل ہے جو کبھی نپولین سوم کی ملکہ یوجینی کے ماتھے کے اوپر دھمکتا تھا۔ وہی زمر سے سجے زیورات جو ملکہ میری لوئیز نے اپنی شاہی تقریب میں پہنے، اور وہ نیلے پتھر کا سیٹ جو ملکہ میری ایملی اور ملکہ کی شان سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب زیورات 19ویں صدی کی یادگاریں ہیں جن پر ہزاروں ہیرے اور نایاب قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اب وہی ورثہ 7 منٹ کی کارروائی میں غائب ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چوروں نے اس قدر منظم اور پیشہ ورانہ انداز بنایا کہ پولیس کے پہنچنے تک سب کچھ ختم تھا۔ قیمتی اشیاء جن میں ملکہ یوجینی کا تاج شامل تھا جائے واردات کے قریب سے برآمد ہوئی۔ غالباً جلدی میں فرار کے دوران وہ چیز گر گئی۔ یہ اشیاء اب فرانسیسی ثقافتی ورثے کی بحالی کی آخری امید ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے ان زیورات کو بے حد قیمتی ثقافتی ورثہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف فرانسیسی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے وہ آثار ہیں جنہیں وقت کے ہاتھوں بھی نہیں مٹایا جا سکتا، لیکن انسان کے لالچ نے محض چند منٹ سے ان کی حفاظت کو خاک پر ملا دیا۔ فرانس کے میوزیم سے قیمتی فن پاروں کی چوری کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ کوئی صدی بھر پہلے جب ایک اطالوی ملازم نے خاموشی سے مونا لیزا کو اپنے کوٹ کے نیچے چھپایا اور لاورے میوزیم سے باہر نکل گیا، اور اس وقت شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ تاریخ کی سب سے مشہور چوری کرنے جا رہا ہے۔ اس نے بھی نہیں سوچا تھا اس وقت مونا لیزا کوئی عالمی شہرت یافتہ فن پارہ نہیں تھی، لیکن جب 2 سال بعد یہ واپس ملی تو یہ چوری ہی تھی جس نے اس دنیا کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی تصویر بنا دیا۔ مجرم کا کہنا تھا کہ اسے اٹلی واپس لے جانے کے لیے اس نے چرایا تھا کیونکہ اس کے خیال میں یہ وہ اطالوی ورثہ تھی۔ آج وہی مونا لیزا بلٹ پروف شیشے کے اندر ایک مضبوط سیکیورٹی نظام کے حصار میں ہے۔ وقت کے ساتھ میوزیمز نے حفاظتی اقدامات سخت ضرور کیے مگر فن پاروں کی چوری کی داستانیں ختم نہیں ہوئی۔ حکومت نے میوزیم سیکیورٹی کے نظام میں بنیادی تبدیلیاں کی مگر چوروں کی چالاکیاں اس سے زیادہ تیز نکلیں۔ گزشتہ کچھ سالوں میں فرانس کے مختلف میوزیمز جو تھے وہ مسلسل ایسے حملوں کا شکار بنتے رہے ہیں۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ خواہ ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر جائے، انسانی لالچ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا ہے۔ فرانس کے لیے صرف چوری نہیں بلکہ اس کے ثقافتی ورثے پر بار بار ہونے والا ایک حملہ ہے جو یاد دلاتا ہے کہ قوموں کی اصل دولت سونا یا چاندی نہیں ہوتی بلکہ ان کی یادداشتیں ہوتی ہیں، یادداشتیں جو کبھی کسی تاج میں، کبھی کسی پینٹنگ میں اور کبھی کسی میوزیم کی خاموش گیلری میں بند ہوتی ہیں۔ وہی یادداشتیں مٹانے کی کوشش کی گئی ہے تو دیکھیے کہ یادداشتیں واپس ملتی ہیں یا پھر تاریخ میں یہ ایک اور بڑی چوری کے طور پر درج رہتی ہیں۔